سے کہوں یہ سب صدر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، جن بنیادوں پر بیٹھے ہیں، جن مقاصد کے تحت بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے اپنا خون پسینہ بھی بہایا ہے اور خون جگر بھی جلایا ہے، تو اس سب کا تقاضا ہے کہ ان سب چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ آپ آئے چلے جائے، نہ مکان کو پہنچانا نہ مکین کو پہنچانا، اور نہ ہی آپ نے زمان و مکان کو پرکھا، تو پھر آنے اور جانے کا صرف یہ خلاصہ تو ہوگا کہ فرشتے ایسے مجمع کو اپنی رحمتوں کے پر کے ساتھ ڈھکتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ پاک پارلیمنٹ میں ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بلکہ اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری باتیں بڑی بلانی کا سبب بنے گی، لیکن جو اصل چیز ہے جس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، وہ آج کا میں یہ سمجھ رہا تھا، صبح بتایا لوگوں نے کہ فکری الغار تعارف اور تقارب۔ تو فکری الغار سے میں نے تو یہی سمجھا کہ افکار کی دنیا میں جس کی کوئی سیمائیں نہیں ہوتی، کوئی حدود نہیں ہوتے، یہ جس قدر بھی، اور خصوصاً آج کل کے دور میں تو بر اعظموں، قارات اور بہارات اور انہار اور فضائیں اور پہاڑ اور یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ آپ جہاں چاہیں ان لامحدود جس کی کوئی حد اور سرحد نہیں ہے، وہاں تک اس فکر کی دنیا کو پہنچاتے چلے جائیں۔ تو ایسی صورت میں اس وقت افکار کی ڈھیر ہے، بہت سارے افکار ہیں جو اسلام پر یہ الغار کر رہے ہیں، انسانیت پر یہ الغار کر رہے ہیں، آپ کے مقدسات پر یہ الغار کر رہے ہیں، آپ کے خود جو فکر اور مذہب ہے اس کی چیزیں اس پر گاری ضرب لگا رہے ہیں۔ ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے تو تھوڑا تھوڑا شوق عربی پڑھنے کا جب ہو رہا تھا تو ایک لفظ کہیں بجندہ کو اٹھایا تو انہوں نے کیا الغزو الفکری، سمجھا کہ نہیں؟ اور اسی ضمن میں کبھی ملا تھا کہ غزینا فی اخر دارنا، آج دشمن نے اپنے افکار کے یلغار سے ہمارے اوپر ایسا ریلا کھیلا ہے کہ جس نے ہمارے گھر کے آنگن میں آ کر کے تباہی مچا دی۔ آج حالات اس سے زیادہ کہیں دگرگوں ہیں اور بدترین ہیں۔ آج تو ہر سینے پر، ہر آنکھ پر ہے، ہر گھر میں ہے، ہر در پر ہے، اور جس طریقے سے چاہا اس نے ہر طریقے سے ملیا میٹ کر دیا۔ وہ میں ان برائیوں کو نہیں کہتا جو سوشل میڈیا پر یا دنیا میں پھیلائے ہیں۔ اس وقت ہم سینما کو رو رہے تھے، تھیٹر کو رو رہے تھے، اور کچھ ظاہری سی چیزیں تھیں ان کا ہم رونا رو رہے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے محلے میں آ گئی ہیں۔ آج ہمارے اپنے مقدسات، آج ہمارے ایمانیات اور آج ہمارے اخلاقیات کو ہوا منصورہ بالکل ہوا نکال کر کے یا بالکل ڈائنامیٹ کر دینے کے مترادف۔ تو میں نے یہی سمجھا تھا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ یہ بہت وسیع معنی میں لے کر کے انہوں نے ان سب افکار جدیدہ اور قدیمہ کو، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ افکار کی دنیا میں کوئی جدید چیز نہیں، یہ جتنے افکار ہیں سب بہت قدیم ہیں۔ جتنے بھی افکار ہیں اس دن سے جتنے یہ غلط فکر ہیں یہ سب اول دن سے موجود ہیں۔ میں موطا امام مالک پڑھا رہا تھا، شاید اس میں کچھ لوگوں نے اس کو پڑھا ہو، تو میں آج تک چیلنج تو کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیلنج کرے کہ موطا امام مالک میں جتنی فجور کی قسمیں ہیں، سمجھا کہ نہیں، اس کو جان لے کہ اس وقت بھی تھی، اس وقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سود کے جو اقسام بیان ہو رہے ہیں، تجارت میں جو بیع فاسدہ اور باطلہ کے جتنے اقسام ہیں، وہ سب کی بنیادیں صرف موطا میں مل جائیں، اور اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت میں اور مغازی میں اور معاملات میں جاہلیت کے زمانے کے، وہ سب اسی کو ریوائز کیا جا رہا ہے، اس کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ایک خاص لباس میں پیش کیا جا رہا ہے، خاص تھیوری اور ڈھنگ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اسی طریقے سے افکار کی دنیا کا بھی مسئلہ ہے، اور اس وقت میں ایک ایک لفظوں میں اگر کہنا چاہوں تو انہوں نے ترتیب رکھی نہیں، پتہ نہیں مجھے جو لکھ کے دیا ہے وہ
چلیے کہیں سے بھی گھی کا لڈو اگر کہیں سے کھایا جائے گھی کا ہو تو جتنا بھی ٹیڑھا ہو یا الٹا پلٹا ہو وہ گھی ہی رہے گا اور لڈو اتنا ہی سواد دے گا اور اتنی ہی وہ لذیذ ہوگا اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں آنکھوں کو کچھ چیزیں خیرہ کرتی ہیں تو میں اوپر ہی سے آ جاؤں. تکفیر کے اصول و ضوابط اس میں تکفیر کی بنیاد میں کہتا ہوں کہ سب کی بنیاد سب سے پہلی بات اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ بنیاد تو پہلے دن پڑ گئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے ذوالخویسرہ تکفیر کا مسئلہ وہیں سے آیا تھا جس کے بارے میں انہوں نے سارے الفاظ سنائے سہم اور رمیہ والی حدیث تو بنیاد وہاں پڑی تھی. لیکن جو میں یہاں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حساب سے روایت مہاجرین نے انصار نے اپنی بیویوں کی تقسیم کا بھی ان کے حق میں فیصلہ کیا. سب کچھ نچھاور کر دیا تھا. ان کو ایک پیسہ بھی نہیں مل رہا ہے اور مل کن کو رہا ہے مل رہا ان کے جن کے تلوار ابھی ہمارے بچوں کے ہمارے گردن کے کاٹنے سے ابھی اس کے خون خشک نہیں ہوئے ان کو اللہ کے رسول دے رہے ہیں اور جنہوں نے اولے دن سے قربانی دی ہے ان کو نہیں دے رہے ہیں. نالے غنیمت پہلا مال اسے بتائیے اس سے زیادہ کوئی انصاف ہو سکتا ہے؟ ایک دن یا محمد جو کہا تھا جتنے شر ہیں یہ تکفیر کے جتنے فتنے اٹھے ہیں چاہے یہ ربیع العربی ہو جس نے عرب دنیا کو برباد کر دیا یا آپ کے ملک میں اٹھتا ہو یا کہیں بھی اٹھتا ہو یا اسلام میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی یہ ترجمے کا 28 جنگوں میں چند لوگ شہید نہیں ہوئے کافروں کے مسلمانوں کا تو کچھ نہیں لیکن 90,000 صرف صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین قتل کر دیے گئے. یہ سوچا جا سکتا اسے تفسیر کے شخصانے اور کہاں سے کھڑے ہوئے تھے ان الحکم الا للہ اللہ کی حکومت چلے گی اللہ کا. یہ آج ہر گھر میں ہے ہر دماغ میں کل بلا رہا ہے. معاف فرمایا سلفی حضرات ہیں اہل حدیث کہتے ہیں لیکن میں تو کہیں کہیں دیکھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بے راوی کہیں نہیں ہے جو کہ کوئی بھی لگا ایک تعلیم کھلے سے اپنے پورے مدرسے کو ڈالنا ایک مدرس کو کوئی نظام پسند نہیں آیا یا کام پسند نہیں آیا کھلے طور پر وہ یہی نہیں کہ زبان دل میں رکھتا ہے زبان سے کہہ ڈالتا ہے بلکہ اس کو فتنوں کی آماجگاہ بناتا ہے. اس لیے ہمارے اداروں کی کوئی خطیب صاحب سے میں اس وقت کہوں گا نہیں انہوں نے جو مدرسوں پر جو آخری کلمات تھے کہ اصل چیز کیا ہے مدرسے کے ذمہ دار نہیں ہے. آپ پڑھ لیجئے گا جو میں نے شیراز پاٹل کو مدارس پر سب سے زیادہ ان کے اوپر دہشت گردی آتنکواد اور مدرسہ جیسے اداروں سے 6 بچوں کو رات میں اٹھا لیتے تھے اور بڑے بڑے اداروں میں خاص طور پر یہ کشن گنج کا مدرسہ ہے اس کا تو آج پھر امر اجالا میں آیا ہے آج یا کل آپ لوگ دیکھیے گا یہ بہت سے پرچے تھے اس کو اور ابن تیمیہ کو نام لے کر کے اور پورے ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دینے میں اور اس کے ڈانڈے پڑوس کے کچھ ملکوں سے ملا کر کے نیپال کے واسطے سے کہاں تک پہنچاتے تھے ارض مقدس تک پہنچاتے تھے. اس موقع سے میں نے جو شیراز پاٹل جی کو 2000 مدارس کا دیا تھا اور چیلنج تو میں کرتا نہیں ہوں لیکن کہا تھا کہ آپ یہ انگلی رکھ دیجئے کہ یہ مدرسے کیسے اور کہاں کب قائم ہوئے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب اس میں عناصر ثلاثہ لکھا تھا بعد میں تو عناصر اربعہ بنا دیا. دیکھیے یہ معاملہ جو اتنا اس وقت ظلم کا ہے تکفیر کا ہے جہاں سے بھی اٹھتا ہے آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں لیکن بنیادیں اگر بیت المسجد میں نے اس وقت کہا ہے طلبہ ہیں حقیقت میں ہے لیکن اساتذہ نہ ہوں تو یہ طلبہ ایک بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے کسی چہار دیواری میں نہیں ملیں گے. بیت المسجد ان کو قرار دینے پر مجبور ہوں گے. اگر یہ انتظامیہ نہ ہو تو آپ یہاں اکٹھا ہونا نہیں 2 آدمی کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اس پر روز آپ کی انگلیاں اٹھتی ہیں اور اسی طریقے سے آپ اس کے پیچھے اتنی بڑی جنتا کا اور 1-1 کلو اور آپ کے اس خطے میں تاریخ میں کی گواہی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد ویسی منظم ویسی قوت کے ساتھ ویسی سلفیت کے ساتھ ویسے جہاد و تزکیے کے ساتھ ویسے کتاب و سنت کی علمبرداری کے ساتھ کوئی قوم نہیں اٹھی جو تحریک شہیدین کی شکل میں اٹھتی تھی. وہ بیٹنگ کرنے والی اسی دیہات میں جہاں سڑکیں تھی اور
نہ کوئی مکان تھا، اور اس کے اہم مراکز جو آخری حد تک رنگ روڈ یا مال ملتے تھے، یہی دلال پور اور عبداللہ پور کا علاقہ تھا، یہ سب اس کے اماکن تھے، وہ مراکز تھے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک مٹھیا جو نکالنے کی سنت قائم کی تھی، اس کی بنیاد پر یعنی چوتھا عنصر اس کا جو عوام چندہ دیتی ہے یا اس کے پیکنگ کرتی ہے، مطلب الرحمان صاحب کی کریں چاہے جامعہ سلفیہ کے کریں، جیسا کچھ ہے جو کچھ ہے آپ اس کو پیش کیجئے۔ وہ صرف بادشاہوں کے بارے میں جو بتا رہے تھے کہ ان کے بارے میں اتنی تعویلیں کر لو، اتنا یہ کر لو، اور ایک ایک چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں جو امام محمد بن حنبل کے حوالے سے، وہ ہر گھر اور ہر گھر میں کرنے کی ضرورت ہے۔